إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى في موضع آخر إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب. تمام قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بڑائی بزرگی خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اپنی ذات و صفات میں تنہا اکیلا رہنے والا، جس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ذات مبارکہ و مطہرہ و مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین اکرام، پچھلے جمعہ قیامت کے نشانیوں کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے، یعنی ہم ایسی چیزوں کے سلسلے میں بیان دے رہے ہیں جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کئی جگہوں پر کئی مقامات پر کیا ہے۔ اس بھیانک منظر، اس خطرناک واقعہ، وہ ایک حیرت انگیز حادثہ جو آسمان اور زمین پر ہونے والا ہے، جو سورۃ الفاتحہ میں ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، مالکی یوم الدین، بدلے کا دن کا وہ مالک ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی جگہوں پر بیان کیا ہے قیامت کے سلسلے میں، اس سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کہا القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے؟ ملقاریہ، وما ادراک ملقاریہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے؟ تو کہیں فرمایا الحاقہ، وہ ثابت ہونے والی وہ چیز کیا ہے؟ کہیں فرمایا اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کی قسم کھائی، لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین قسم کھائی۔ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ اہمیت والی چیز ہوتی ہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ اٹھائیں گے؟ نہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ اللہ رب العزت کہیں ارشاد فرماتا ہے اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی
تو کہیں اللہ رب العالمین نے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت، مقررہ وقت جو ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے. وهم فی غفلۃ معرضون، اور لوگ ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو کہیں اللہ رب العالمین نے بیان کیا انہم یرونہ بعیدا کہ وہ لوگ اس کو بہت دور دیکھ رہے ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم ہیں کہ اس کو بہت ہی قریب دیکھ رہے ہیں. یعنی اللہ رب العزت جو ہے قیامت کے وقت کو بہت ہی بالکل قریب سے شمار کرنا چاہ رہا ہے، اور انسان ہے کہ قیامت کے دن کو بھولا ہوا ہے. اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم تکون السماء کالمہل، یاد کرو اس دن کو جس دن آسمان تیل کے تلچھٹ کے مانند ہو جائے گی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ روئی کے برابر جیسے روئی اڑتا ہے ویسے اڑتا ہوا ہو جائے گا. وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمًا حَمِيمًا، اور اس وقت کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہیں پوچھے گا. يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ، مجرم چاہے گا. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ. وہ ایک بھیانک منظر جو ہوگا، وہ حادثہ دیکھنے کے بعد انسان اپنا جرم جو دیکھا ہوا رہے گا اس کو ایک دوسرے کو دینا چاہے گا، بانٹنا چاہے گا اپنا جرم، لیکن ایسا ہونے والا واقعہ نہیں. تو ہم کو بیان یہ کرنا ہے کہ یہ قیامت کا جو منظر ہوگا، اتنا خطرناک منظر جس کی تیاری کرنا بے حد ضروری ہے. حدیث میں ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تم لوگ قیامت کے روز آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے جتنے شخص ہیں وہ تمام کے تمام لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، نکالے جائیں گے قبر سے. قبر میں وہ دفن ہوگا، اس کو کھاڑ کر کے نکالا جائے گا. اس تب سب کے سب تمام کے تمام لوگ چلیں گے میدان حشر کی جانب. وہ قیامت کے روز ہوگا، وہ ایسا روز جہاں پر تمام لوگ اکٹھے ہوں گے اور ننگے سر، ننگے بدن، بلا مختور وہاں سب لوگ جمع کیے جائیں گے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سب ننگے ہوں گے، عورتیں اور مرد سب اکٹھے ہوں گے، کتنا شرمناک حادثہ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے جانب دیکھیں گے، کتنا خطرناک کتنا شرمناک واقعہ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ ایسا نہیں ہوگا، اس دن کا ماحول، اس دن کا ماجرا ایسا ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کے جانب دیکھنے کی جرأت بھی نہیں کریں گے. ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی اور اپنے اپنے اعمال کو لے کر کے پڑے ہوئے ہوں گے، اور اپنے حادثات کو، اپنے کیے ہوئے اعمال نامہ کے لیے پریشان اتنے ہوں گے کہ ایک دوسرے کے جانب دیکھنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی. تو آئیے، قیامت کی نشانیوں کے سلسلے میں بہت ساری گفتگو ہو چکی تھی، آگے چلتے ہیں. قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ زناکاری عام ہو جائے گا. زناکاری عام ہو جائے گا. اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. الزنا ہمارے معاشرے میں زور و خروش کے ساتھ پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا ہوا گیا ہے، اور اس طرح معاشرے کو تباہ و برباد کیا ہے کہ انسان لت پت ہو کر کے اسی میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کے اندر بہت ساری نصیحت کی ہے انسانوں کو، جس میں سے ایک نصیحت کیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ انسانوں تم لوگ زنا کے قریب تک نہ جانا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اس لیے کہ وہ بہت ہی برا راستہ ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور کیا ہی گھٹیا راستہ ہے. جب والدین اپنے بچوں کو کسی غلط کام کی طرف بولتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ کتنی غلط چیز ہے، اس کی طرف نہیں جانا، اس کو بھٹکانا، اسی طرح اللہ رب العزت اپنے انسان کو، اپنے بندوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ یہ ایک دم ہی برا راستہ ہے، ایک دم ہی گھٹیا راستہ ہے، ایک دم ذلت و خار والا راستہ ہے، اس کی طرف جانا ہی نہیں. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کیا ہی برا راستہ ہے. اللہ رب العالمین نے کہا. ہند بن
عتبہ ابو سفیان کی بیوی، جنہوں نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر کے چبایا تھا، سیرت کے واقعات میں بہت ہی مشہور ہے۔ ابو سفیان کی بیوی جب مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری میں، اس وقت انہوں نے جب سب اسلام لائے، ابو سفیان تھے، ہند تھی، تمام لوگ جب مکہ کے فتح ہونے کے بعد اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے بیعت لیا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے، اسلام لانے کے بعد اسلام جو لے آتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں بیعت لیتے تھے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور چوری نہیں کرنا ہے، ڈکیتی نہیں کرنا ہے، زنا نہیں کرنا ہے۔ ہند کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شریف النفس شخص ایسا کیسے شمار کر سکتا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو اسلام لانے سے پہلے بھی یہ گھٹیا چیز، یعنی اس طرح ماحول تھا، خاندان والے لوگ تھے، اتنے شرافت والے لوگ تھے کہ اسلام سے پہلے بھی اس کو وہ لوگ گھٹیا چیز شمار کیا کرتے تھے۔ وہ ہند بن عتبہ جو دشمنان اسلام تھی، آج اس طرح زناکاری عام ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہی کہہ سکتے، اس کو گھٹیا راستہ اپنا کر کے اپنے آپ کو ذلت و خوار ایک شریف نفس بننے والا کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الجہل ویکثر شرب الخمر، بخاری کی روایت ہے، قیامت قریب، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی اور شراب پی جائے گی اور زنا عام ہو جائے گا۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ عورتیں عریاں لباس پہن کر باہر نکلیں گی۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفنان من اہل النار لم ارہما قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، کہ میں نے 2 قسم کے جہنمی کو اب تک تو نہیں دیکھا ہے، ان میں سے ایک کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسَهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَاتِ لَا يَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ من مسیرۃ کذا و کذا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ عورتیں جو لباس پہن کر کے باہر نکلیں گی اور ان کا لباس اتنا تنگ ہوگا، اتنا چست ہوگا کہ ان کا جسم اس سے نظر آئے گا، دکھائی دے گا، اور عاریات ممیلات، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوگی، مائلات، خود اس کے طرف مائل ہونے والی ہوگی، ان کے سر بختی اونٹ کے مانند ہوں گے، لا يدخلن الجنۃ، جنت کے قریب تک، جنت میں یہ لوگ کبھی داخل نہیں ہوں گے، ولا یجدن ریحھا، اور نہ ہی اس کی خوشبو تک پائیں گے، جبکہ جنت کی خوشبو اتنی اور اتنی مسافت سے محسوس کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کی خوشبو جو ہے بہت ہی دور سے اس کی محسوس کی جائے گی، اس کو خوشبو کو سونگھا جائے گا، لیکن یہ قسم کے جو جہنمی لوگ ہوں گے قیامت کی نشانی کے قیامت کے قریب، یہ لوگ جو رونما ہوں گے، یہ لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے۔ آج یہ معاشرہ بھی، آج یہ چیز بھی ہمارے معاشرے میں زور و خروش کے ساتھ پھیلا ہوا ہے، یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے۔ اسی طرح قیامت کے قریب امانت اٹھ جائے گی، یعنی لوگوں میں کوئی امانت دار نہیں رہے گا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلسوں میں اپنے بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب واقع ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب لوگوں میں امانت اٹھ جائے، لوگوں میں امانت دار کوئی نہ بچے، یعنی امین شخص، امانت دار شخص، خیانت کرنے والا زور شور سے پھیلا ہوا ہوگا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے امانت اٹھ جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا توسدی، اذا
توسد الامر لغیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب حکمرانی غیر اہل لوگوں کی طرف کر دیا جائے گا، یعنی ایسے لوگوں کو حکمران بنا دیا جائے گا جو اس کے اہل نہیں ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے جاہل لوگ جب حکمران بنائیں گے تو ان کے پاس علم نہیں ہوگا، وہ جہالت کی روشنی میں جو چاہیں گے جیسے چاہیں گے جو چاہیں گے کریں گے، اور اپنے منمانی کی طرف سے ان میں امانت داری نہیں ہوگی، بلکہ خیانت کر کے جس طرح کر کے وہ اپنے معاشرے کو چلائیں گے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جھوٹ کی کثرت ہوگی، جھوٹ بہت بولا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی جو اہم چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے، اس کو ہم نے اپنایا ہی نہیں۔ جھوٹ ہمارے معاشرے میں آج کثرت کے ساتھ پھیلا ہوا ہے، ہر بات میں جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ اتنا عام ہے کہ سچ بات، صحیح بات کیا ہے انسانوں کے درمیان وہ زائل ہو چکا ہے، مٹ چکا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تاکید کیا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے اور جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ حتی تظہر الفتن ویکثر الکذب، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ فتنہ بہت زیادہ پھیل جائے گا اور جھوٹ کی کثرت ہوگی اور جھوٹ کی بہت زیادہ بولا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان، میرے امت میں ایسے لوگ ضرور آئیں گے آخری زمانے میں، دجالون کذابون، جو دجال ہوں گے اور جھوٹ بولنے والے کثرت سے ہوں گے۔ یاتونکم من الاحادیث، وہ لوگ ایسی احادیث کو بیان کریں گے ما لم تسمعوا انتم ولا آباکم، جو تم نے اس سے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا، نہ ہی اپنے آبا و اجداد سے سنا ہوگا۔ فإیاکم، تم ان سے بچنا، وإیاہم، اور ان سے دور رہنا، لا یضلونکم، یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، ولا یفتنونکم، اور نہ ہی تمہیں یہ فتنوں میں مبتلا کر دے، یعنی اس سے دور رہنا، اس سے بچ کر کے رہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے۔ سامعین اکرام، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جھوٹی گواہی دی جائے گی۔ جھوٹی گواہی، اس کا زیادہ شور برپا عدالتوں کی طرف آپ رجوع کریں۔ انسان پیسے کے خاطر اپنے ایمان تک بیچنے کو تلا ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ ان بین یدی الساعۃ وشہادۃ الزور وکتمان شہادۃ الحق، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی اور جھوٹی گواہی زور شور سے پھیل جائے گا، اور حق بات کو، جو حق چیز ہے اس کو چھپا لیا جائے گا۔ اسی طرح قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ سود بہت ہی زور شور سے پھیل جائے گا۔ سود آج معاشرے میں یہ بھی زور شور سے پھیلا ہوا ہے، ہر انسان سود میں لت پت ہے، حرام کمائی کے ذریعے اپنے مال میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے کئی مقامات پر انسانوں کو نصیحت کیا، بتایا ہے کہ سود سے بچنا ہے اور دور رہنا ہے۔ وما آتیتم من ربو فی اموال الناس، کہ لوگ جو ہے سودی مال کو لین دین کر کے اپنے مال میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ فلا یربو عند اللہ، جبکہ اللہ رب العزت اس کے ذریعہ مال کو لوگوں میں اضافہ نہیں کرتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، جبکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ، خیرات، صدقات اس طرح کے اگر چیز کو نکالیں گے تو اللہ رب العالمین اس کے مالوں میں اضافہ کرتا ہے۔ فاولئک هم المضعفون، یہی لوگ آگے بڑھنے والے ہیں اپنے مال میں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت کے نزدیک ربا، سود جو ہے اس بہت ہی گھٹیا چیز ہے۔ ویربی الصدقات، اور اللہ رب العزت جو ہے صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹا دیتا ہے، سود کو کم کر دیتا ہے۔ یہ سود اتنی خطرناک چیز ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء، جس طرح شراب نچوڑنے والا، لے جانے والا، اس کو بیچنے والا، جس کے لیے خریدا گیا، وہ تمام لوگوں پر لعنت کیا گیا ہے، اسی طرح سود پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو لکھنے والا
اس کے اوپر گواہ بننے والا، اس کو کھانے والا، اس کو دینے والا، وقالہم سواء، تمام کے تمام لوگ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، اور تمام لوگ اس میں برابر ہے گناہ میں. وقالہم سواء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی ہے قیامت کی نشانیوں میں سے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حلال و حرام ہر ذریعے سے مال کمایا جائے گا. یعنی لوگوں کے اندر اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی کہ ہم یہ جو مال لا رہے ہیں یہ حق طریقے سے، یہ ہمارے اوپر صحیح طور پر ہم اس کو لا رہے ہیں، صحیح جگہ سے لا رہے ہیں، یا اس کو کہیں گھٹیا چیز سے، کسی کا مال ہڑپ کر کے، کسی چیز کو ہڑپ فنا کر کے، ختم کر کے حرام ذریعے سے مال کو لا رہے ہیں. لوگوں میں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ بما اخذ امن حلال، کہ وہ مال جو وہ لے کر کے آیا ہے امن حلال، حرام چیزوں میں سے ہے، ام من حرام، یا حرام میں سے ہے. آج حرام کمائی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری صورت ہے. چوری، ڈکیتی، کسی کا مال ہڑپنا، سود اس میں شامل ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں حرام کاموں میں. حرام مال کمانا یہ بھی معاشرے میں زور شور سے پھیلا ہوا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. ان میں سے اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی ہے کہ قیامت کے قریب یہ تمام واقعات ہوں گے، تو سمجھ لینا کہ قیامت بالکل ہی قریب ہے. قیامت بالکل ہی قریب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں سے تمام کے تمام پیشن گوئیاں واضح طور پر رونما ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ان میں سے چند چھوٹی علامات ہیں جو ابھی باقی ہے، جو رونما نہیں ہوئی ہے. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں میں بخیلی پھیل جائے گی. لوگ بخیل ہو جائیں گے، کنجوسی سے کام لیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتقارب الزمان، قیامت کے قریب زمانہ قریب ہو جائے گا. یعنی زمانہ قریب ہو جائے گا، لوگوں میں زمانہ جلدی جلدی گزرنے لگے گا، لوگوں میں بگاڑ فساد جلدی جلدی پھیلنے لگے گا. اس سے مراد ہے وینقص العمل، اور عمل کو اٹھا لیا جائے گا. ویلقى الشح، اور لوگوں کے دلوں میں لالچ، حرص ڈال دیا جائے گا. لوگ بخیل ہو جائیں گے. یہ بخیل قسم کے لوگ، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ان لوگوں کی قسمیں کہ اگر کوئی ان کا رشتہ دار ضرورت مند ہو تو وہ اس کی طرف بھی خرچ کرنے میں بہت ہی سستی و کاہلی سے کام لے گا، اور اس کو بہت ہی اکڑ ہوگی. ان لوگوں کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں گے، دیکھیں گے یہ لوگ خرچ کرنے میں اتنی کنجوسی کریں گے کہ حالانکہ ان لوگوں کا حرص، لالچ اتنا بڑا ہوا رہتا ہے کہ ان کے مال میں اضافہ ہی نہیں ہوتا ہے. ان کے بخیلی کی وجہ سے یہ لوگ چاہتے اور مال ہماری طرف آئے، ہماری طرف آئے، حالانکہ ادھر ادھر عیاشی، بے فناہی، ان تمام چیزوں میں ان کا مال بہت سارا نکل جاتا، ان کو اس چیز کا افسوس نہیں ہوتا. لیکن صحیح مالوں میں صحیح طور پر اپنا مال جو خرچ کرنا ہے، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ رب العزت نے جو بہترین قرض ادا کرنے کو کہا ہے، جو قیامت میں اللہ رب العزت اس کو لوٹائے گا، اس کے طرف خرچ کرنے میں ان کا بہت ہی کنجوسی سے، بخیلی سے کام لیتے ہیں. یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ رشتہ ناطے کی تفریق کی جائے گی اور بری ہمسائیگی ہوگی. یعنی ہمسایہ جو ہوگا، پڑوسی والے جو ہوں گے، وہ بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگ ہوں گے. آج یہ چیز بھی ہمارے معاشرے میں زور شور سے ہے. کہیں نظر ہی نہیں آتا کہ ہمارا پڑوسی جو ہے بہترین ہو، صحیح ہو. ایک کا دکا اگر کہیں نظر آ جائے تو آ جائے، ورنہ قیامت کی نشانی بھی زور سے پھیلی ہوئی ہے کہ ہمارا پڑوسی جو ہے ہمیں تکلیف دینے والا، اور بات بات پر نکال کر کے اس کو اپنی باتوں کو لڑنے والا، لڑائی میں ہمیشہ لت پت کر دینے والا، زور شور سے پھیلے ہوئے ہیں. اور رشتہ داری کو توڑی جائے گی، رشتہ داری ختم کی جائے گی. لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ فحشی پھیل جائے گی، برائی پھیل جائے گی، اور فحش گوئی کرنے والا، بدگوئی کرنے والا زور شور سے پھیلا ہوا ہوگا. وقطیعۃ الارحام، اور رشتہ ناطے کی تفریق کی جائے گی. وسوء الجواری، اور بری ہمسائیگی لوگوں کو ملے گی. اور
یہ رشتہ ناطہ کی تفریق اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا کبیرہ گناہ ہے، اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے رشتہ ناطہ کی تفریق۔ اور حدیث میں ذکر ہے کہ رشتہ کو توڑنے والا، رشتوں کو ختم کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح حدیث ہے، حدیثوں میں ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو چاہیے کہ انسان کو رشتے ناطے جتنا ہو سکے جوڑ کر کے رکھے، اس کو قائم کر کے رکھے، ایسا نہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے، بات بات پر اس کو لڑائی کر کے ختم کر کے ذریعے سے بات پہ نکال کر کے رشتہ ناطہ کو ختم کیا جائے، تفریق کیا جائے اور ختم کیا جائے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ لوگ اپنے رشتے ناطے کو چھوڑ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا۔ یہ نشانی کئی عرصوں سے ہمارے معاشرے میں بہت زور شور سے رائج ہو چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصۃ، کہ قیامت کے قریب سلام صرف خاص لوگوں کو کیا جائے گا، جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، جبکہ اسلام کی جو ہم کو بنیادی چیز ملی ہے، جو اسلام کی اپنی ہم کو دی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین چیز ملی ہوئی ہے، اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ افشوا السلام، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے آپس میں محبت، ایک دوسرے سے ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ شگفتگی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھے گی، لیکن ہم نے اس کو بھلا دیا۔ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، منہ پلٹ کر کے پھیر کر کے نکل جاتے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب بھی ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کہ ایک دیوار سے جب حائل ہوتے تھے جاتے تھے تو ایک دیوار ان کے درمیان آ جاتا تھا، تو پھر دیوار سے جو پلٹ کر کے پھر آتے تھے تو پھر سلام کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نشانی تھی کہ سلام کو اتنا زور شور سے کیا کرتے تھے، لیکن آج سلام ہمارے معاشرے سے یہ بھی اٹھ چکا ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ اسی طرح قیامت کے قریب دھوکہ بازی عام ہو جائے گی، دھوکہ دہی کے ذریعے بہت سارا کام کیا جاتا ہے، دھوکے کے ذریعہ مال لوٹا جاتا ہے، دھوکہ کے ذریعہ کسی کو کہیں مبتلا کیا جاتا ہے، کہیں کسی کو ختم کیا جاتا ہے، دھوکہ کے ذریعے بہت چیزوں کا کام کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیأتی علی الناس سنوات خداعۃ، کہ قیامت کے قریب لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دھوکہ بازی عام ہو جائے گی۔ یصدق فیہا الکاذب، جھوٹا شخص سچا سمجھا جائے گا، ویکذب فیہا الصادق، اور سچا شخص جھوٹا شمار کیا جائے گا، ویؤتمن فیہا الخائن، اور خیانت دار جو خیانت کرنے والا ہوگا اس کو امانت دار سمجھا جائے گا، ویخون فیہا الامین، اور جو امانت دار شخص ہوگا اس کو خیانت دار سمجھا جائے گا، وینطق فیہا الرویبدہ، اور لوگوں میں رویبدہ بولنے والا ہوگا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ وہ رویبدہ، یہ رویبدہ کیا چیز ہے؟ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل التافہ فی امر العامۃ، لوگوں کے معاملے میں ادھر ادھر کی بات کرنا، لوگوں کے معاملے میں اپنی طرف سے بہت زیادہ بولنے والا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا، وہ ایسا کیا، ایسا کیا، یہ لوگ زور شور سے پھیل جائیں گے اور کسی کو اپنی پرواہ نہیں ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے اعمال کیا کر رہے ہیں، ہمارا گھر میں کیا چل رہا ہے، لوگوں کے معاملے میں بولنے والا بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح قیامت کی نشانی میں سے یہ بھی ہے کہ اخلاقی قدریں برباد ہو جائے گی۔ اخلاق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، ہم نے اس کو بھلا دیا، ختم کر دیا، فنا کر دیا، برباد کر دیا، اسی لیے آج ہم اتنی پستی میں جا چکے اور ختم ہوتے جا رہے۔ مسلمان وہ قوم تھا جس کو دیکھ کر کے دنیا نے، تمام لوگوں نے ایک عبرت حاصل کیا تھا، ان سے لوگوں نے چلنا سیکھا، ادب سیکھا، تمام چیز کو سیکھا۔ آج وہی قوم پستی میں جا کر کے فنا ہو کر کے، ہلاک ہو کر کے برباد ہو گئی، اس لیے کہ ان کے اندر سے اخلاق نکل گیا، صحیح چیز نکل گئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یکونوا اسعد الناس بالدنیا لکعن، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ خاندانی کمینہ شخص لوگوں میں سب سے زیادہ خوش بخت ہوگا۔ حدیث کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ لوگوں میں جو پرہیزگار شخص، متقی شخص جو ہوگا
وہ اس کی اہمیت نہیں ہوگی. ہمارے معاشرے میں کہنا یہ حدیث کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں گے زانی شخص, بد کردار شخص, پیسہ والا شخص, اس کی عزت, زانی شخص کی عزت, مفہوم اس کے اونچے لیول پر لے جانا, اس کی عزت کرنا, اس کی یہ کرنا ہمارے معاشرے میں زور شور سے پھیلا ہوا. یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے. قیامت کی نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا معنی و مفہوم یہی بیان کیا گیا ہے کہ زانیوں کی عزت کی جائے گی, جو پیسہ والا ہوگا اس کی قدر کی جائے گی, اخلاق کرنے والا, اخلاقی اہمیت والے شخص جو ہوں گے اس کو بگاڑ دیا جائے گا, فنا کر دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ سیاہ خضاب استعمال کیا جائے گا. سیاہ خضاب جو بالوں پر لگاتے ہیں, داڑھی میں لگاتے ہیں, کالا رنگ کا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان, آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے, بالسواد کحواسل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنہ, جو اپنے بالوں کو کالے خضاب سے رنگیں گے, لا یریحون رائحۃ الجنہ. اتنی بڑی وعید دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے, یعنی جنت میں کبھی داخل ہی نہیں ہوں گے, جنت سے دور کر دیا جائے گا. کالے خضاب استعمال کرنا یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت زور شور سے پھیلا ہوا ہے. کالا خضاب کا استعمال, مہندی لگانا جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اسلام لے کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ آئے تھے, تو ان کا بڑھاپے کی وجہ سے ان کا بال جو ہے اور داڑھی جو ہے سفید ہو چکا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ ان کو رنگو, لیکن کالے خضاب سے بچو, کالے رنگ سے بچو. کالے رنگ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کو کہا, لیکن اور رنگ استعمال کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا, اس کو کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بازار قریب ہو جائیں گے. اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ بازار جلدی جلدی قریب قریب آتا رہے گا, اور ایک گلی سے نکل کر کے دوسری گلی میں جائیں گے, بازار آ جائے گا, ادھر سے نکل کر کے ادھر جائیں گے, بازار ہی بازار نظر آئے گا. اور بھی اور علماء کرام نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ گھر بیٹھے بازار کر لیا جائے گا, جیسا کہ ہم آج آن لائن شاپنگ کے ذریعہ استعمال کرتے ہیں. یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ لا تقوم الساعہ, قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وَيَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقِ, کہ بازار جو ہے بالکل قریب ہو جائے گا, لوگ فوراً کام کو کریں گے اور انجام دیں گے. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن کے ذریعہ بھیک مانگا جائے گا. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزرا, دیکھا کہ ایک شخص قرآن کی تلاوت کیا اور تلاوت کرنے کے بعد بھیک مانگ رہا تھا. یعنی یہ چیز اس نے قرآن کی تلاوت کی, پڑھی اور اس پر بھیک مانگا. وہ کہتے ہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کی تلاوت کریں گے, اور تلاوت کرنے کے بعد وہ اس کے ذریعہ پیسہ مانگیں گے, بھیک مانگیں گے. یہاں پر ایک چیز پوائنٹ ہے, لوگ غلط چیز نہ سمجھ لیں کہ قرآن کی تلاوت کرنا, کسی کو پڑھ کر کے دم کرنا, جیسے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ لگ گیا تھا, تو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیا تھا اور تلاوت کر کے ان کو دم کیا تھا. ان کو دم کرنے کے بعد انہوں نے اپنا اجرت لیا تھا, تو وہ چیز جائز ہے کہ وہ دم کر کے اجرت لے, لیکن پڑھ کر کے اس کو پیسہ مانگنا, بھیک مانگنا, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے جو اہم چیز جو ہے, ہم بات کو بیان کر کے بات کو ختم کریں گے کہ لوگوں میں دنیا کی محبت پھیل جائے گی. لوگ دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھ کر کے اپنی زندگی گزارنے لگیں گے اور موت سے نفرت کرنے لگ جائیں گے. یعنی موت کو اس کی پرواہ ہوئے گی نہیں کہ موت کوئی چیز ہے, موت آنے والی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس کو نوٹ کیجئے گا, ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت ہی زور شور سے عام ہے اور پھیلا ہوا ہے, اور یہی وہ زمانہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ غیر قومیں, جو غیر قوم ہوں گے, مسلمانوں کے علاوہ غیر قوم ہوں گے, وہ قوم مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کھانے والا دسترخوان
بھوکے کے مانند اپنے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے اور بھوکا شخص اس کو جلدی جلدی کھا کر نمٹا دینے مانگتا ہے، ویسے ہی غیر قوم جو ہے اس کو نپٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو طرح طرح سے سازشیں کر کے اس کو ختم کرنے کے لیے، فنا کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے ایک دم ٹوٹ پڑیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں وہی چیز ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نحن قلۃ یومئذ، شاید اس وقت ہماری تعداد کم ہوں گی، ہم لوگ بہت کم تعداد میں ہوں گے اس وقت، اس لیے اس وجہ سے لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، ہم کو ختم کر دینا چاہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ بَلْ أَنْتُمْ كَثِيرٌ، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، اتنے ہوں گے کہ زور شور سے پھیلے ہوئے، بہت مسلمان ہوں گے اس وقت۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلْيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ عَلَيْكُمْ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سیلاب کے جھاگ کے مانند بے حیثیت ہوں گے، یعنی ایمان جیسا چیز، ایمان جیسا عمل، اخلاق، کردار، اپنا کیریکٹر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی، ان تمام چیزوں کو بھلا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے لوگ سیلاب کے جھاگ کے مانند اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی۔ وَلْيَنزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ عَلَيْكُمْ وَلْيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور لوگوں کے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہن کی خود تعریف، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، حب الدنیا وکراہیت الموت، لوگوں کے دلوں میں محبت، دنیا کی محبت بیٹھا دی جائے گی، حب الدنیا وکراہیت الموت، اور موت سے نفرت کرنے لگیں گے لوگ، موت سے دور بھاگنے لگیں گے لوگ، موت سے دوری اختیار کرنے لگیں گے، موت کے بارے میں کوئی سوچے گا ہی نہیں، حالانکہ یہ ایک ایسا چیز ہے جس سے کسی کو رستگاری ہے ہی نہیں۔ موت کا انکار شخص آپ کو مل ہی نہیں سکتا، یہ ہر انسان کو آ کر کے پکڑ کر کے رہے گی۔ اللہ رب العزت کا انکار کرنے والا شخص آپ کو مل جائے، لیکن موت سے انکار کرنے والا شخص کوئی ملے گا ہی نہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ زندگی موت تیری منزل ہے، موت تیری منزل ہے، دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں یہاں، یعنی زندگی آئے ہیں تو اب یہاں پر ہم کو اپنی موت کی تیاری، اسی سلسلے میں، اسی بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ قیامت کے روز ہم کو جانا ہے، وہاں اکٹھا ہونا ہے۔ اگر انسان اس کی فکر کرے، غور و فکر کرے، تو دنیاوی زندگی کے لالچ اور اس کی تمام نشانیاں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے اور زور شور سے چھائی ہوئی ہے، ان کو ختم کر کے اپنی اصل زندگی، اصل مقصد، اس کی تیاری میں انسان لگ جائے۔ انشاءاللہ آگے جمعہ بھی قیامت کی نشانیوں کے سلسلوں میں، چھوٹی نشانیاں بہت ساری ہے قیامت کی نشانی، اور بھی انشاءاللہ اگلے جمعہ بات آئے گی۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں قیامت کی نشانیاں دیکھ کر ان کو اپنے دلوں میں عبرت حاصل کرنے اور اس سے صحیح معنی و مفہوم کو سمجھ کر اپنی زندگی کو صحیح طور پر بسر کرنے کی الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں قیامت کی ہولناک، خوفناک منظر، ان تمام چیزوں کو اپنے ذہنوں میں اس کو سمانے، اس کو قرآن میں جو واقعات جو بیان کیے گئے ہیں اس سے اہم سبق حاصل کرنے اور صحیح معنوں میں اپنی زندگی گزارنے کے الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں قیامت کے روز، ہمیں صحیح معنوں کو قیامت کے روز اللہ رب العالمین ہمیں داہنے ہاتھ والوں میں سے بنائے۔ الہ العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے اور مرنے کے بعد ہمارا ٹھکانہ جنت نصیب فرمائے۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔